جب بنی اسرائیل میں خطرناک جرائم اور ہولناک قتل و قتال کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت ارمیہ بن القیہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر بنی اسرائیل راہ راست پر نہیں آئے۔ ادھر بخت نصر اسرائیل پر حملے کے لیے تیار تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ بخت نصر جیسے ظالم کے ہاتھوں ان مجرمین بنی اسرائیل سے انتقام لینا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں اب بنی اسرائیل کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے والا ہوں، ان سب کو ہلاک کرنے والا ہوں تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ نمونہ عبرت بن جائے۔ لہٰذا آپ بیت المقدس کی فلاں چٹان پر تشریف لے جائیے، وہیں میری طرف سے احکام وحی آپ کے پاس آیا کرے گی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ سن کر بے چین ہو گئے اور سجدے میں گر کر آہ و بکا شروع کی کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے بنی اسرائیل میں سے آنے والے نبیوں میں بنی اسرائیل کا سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اب بیت المقدس کی ویرانی اور بنی اسرائیل کی تباہی میرے دور نبوت میں ہونے والی ہے۔ اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جانتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس پر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ارمیہ، سجدے سے سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور رو پڑے اور عرض کیا اے میرے رب، مجھے یہ تو بتا دے کہ بنی اسرائیل پر تو کس کو مسلط کرے گا۔ ندا آئی آتش پرستوں کو جو نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں نہ میرے سزا سے ڈرتے ہیں۔ اے ارمیہ، اٹھو اور میری وحی کو غور سے سنو، میں تمہارے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی۔ میں نے تمہیں تمہاری پیدائش سے پہلے ہی چنا ہے اور میں نے تمہاری صورت شکم مادر میں پیدا کرنے سے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور شکم مادر سے باہر لانے سے پہلے ہی میں نے تمہیں صاف ستھرا کیا ہے۔ لہٰذا اٹھو اور لوگوں کو میرے پیغامات سنا کر پیغمبری کا فریضہ ادا کرو۔ میں نے تمہیں تمہاری نوجوانی سے پہلے ہی چنا ہے اور ایک عظیم کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ بس اٹھو، ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے جو پیشگی خبریں معلوم کر کے تمہیں ٹھیک راہ پر رکھے گا اور تمہیں راہ بتایا کرے گا۔ چنانچہ یہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ کو راہ بتایا کرتا تھا اور اللہ سے وحی لایا کرتا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سنگین جرائم اور خطرناک حد تک اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگی، اور وہ بھول گئے کہ اللہ نے سخارب اور اس کے لشکر سے نجات دلا کر ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ اے ارمیہ، اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور ان کو میرے احکامات سناؤ اور میری نعمتیں یاد دلاؤ، یہ بھی بتلاؤ کہ ان پر کتنے مصائب آنے ہی والے تھے مگر ہم نے انہیں ان مصائب سے بچا لیا۔ اور ایک لمبا کلام وعدے وعیدوں کا نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام گئے، بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدے اور وعیدے مفصل سنائے۔ انہوں نے یہ سب سن کر آپ علیہ السلام کی کھلی نافرمانی کی اور انہیں جھٹلایا اور کہا کہ تو نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، تیرا گمان ہے کہ اللہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اس روئے زمین اور اس میں بنی مساجد کو اپنی کتاب، اپنی عبادت اور اپنی توحید سے خالی کر دے گا۔ جب زمین میں کوئی خدا کی عبادت کرنے والا مسجد اور خدا کی کتاب نہیں رہے گی تو خدا کی عبادت کون کرے گا؟ تم نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ تمہیں جنون کا مرض لاحق ہے اور تم پاگل ہو۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ دیا اور پھر جیل میں لے جا کر بند کر دیا۔ تو اللہ نے ان پر مشہور زمانہ سفاک ظالم بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے شام اور بیت المقدس کو تہبالہ کر دیا، اور وہ خون ریزی کی خدا کی پناہ بنی اسرائیل کی نسل کو تقریباً نیست و نابود ہی کر دیا۔ بڑے بڑے علماء، احبار اور سلاطین کے 90,000 صرف نوخیز لڑکوں کو وہ جاتے وقت قیدی بنا کر لے گیا، باقی قیدی اور مقتولین تو بے شمار تھے۔ بخت نصر اس قیامت خیز تباہی مچانے کے بعد سرزمین بابل چلا گیا اور قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ ان بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے جو آپ کے اس تباہی سے ان کو ڈراتے تھے اور ان کو خبردار کیا کرتے تھے کہ آپ ان کے جنگجوؤں کو قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنائیں گے، ان کی مساجد کو منہدم کریں گے اور ان کی آسمانی کتاب کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، مارا، پیٹا اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جیل سے نکال کر لانے کا حکم دیا۔ تعمیل حکم کی گئی۔ بخت نصر نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو ان پر آنے والی اس آفت سے ڈرایا تھا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے اس کا علم ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا، تو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا، پیٹا اور جیل میں بند کر دیا؟ فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا کہ وہ قوم کتنی بدترین قوم ہے جو اپنے نبی کو جھٹلائے اور اپنے رب کے پیغامات کو جھوٹے قرار دے۔ آپ اگر چاہے تو میرے پاس رہے، میں آپ کو پورے احترام کے ساتھ رکھوں گا اور آپ کا ہمدرد اور غمخوار ہوں گا۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اقامت اختیار کریں تو آپ کو بالکل اجازت ہے،
میں نے آپ کو امان دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہا، کبھی اس کی پناہ سے نہ نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اللہ کی پناہ سے نہ نکلتے تو نہ وہ تم سے ڈرتے اور نہ کسی اور مخلوق سے، اور تم بھی ان پر غالب و فاتح نہ ہوتے۔ بخت نصر نے ان کو اس مکالمے کے بعد رہا کر دیا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو بیت المقدس کی ویرانی اور آسمانی کتابوں کو حوالہ آتش کیے جانے کے مناظر سامنے تھے۔ بڑے افسردہ ہوئے۔ عبرت کے ان مناظر کا نظارہ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ کھڑے ہو کر نظر دوڑائی۔ کھنڈرات اور مکینوں کی بوسیدہ ہڈیوں کا طویل سلسلہ نظر کے سامنے تھا۔ بے ساختہ از راہ تعجب بول اٹھے، سبحان اللہ! ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ نے آپ کو موت دے دی۔ جب آپ کے انتقال ہوئے تو 70 سال گزر گئے، تو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں اللہ نے تعمیر نو کا ارادہ ڈال دیا۔ اس کے بعد 30 سال میں تہ و بالا شدہ تمام علاقے بخت نصر کی تباہی مچانے سے پہلے کی طرح آباد و شاداب ہو گئے۔ اس طرح حضرت ارمیہ علیہ السلام کو موت آئے 100 سال پورے ہوئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو آپ دیکھنے لگے کہ آپ کے سواری کے گدھے کی ہڈیاں کیسے آپس میں جڑ رہی ہے۔ پھر قدرت کا نظارہ کرنے لگے کہ ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے کیسے چڑھ رہے ہیں۔ جب دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو فرمایا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف سے ندائی کی ہماری قدرت کا مزید نظارہ آپ کے کھانے پینے کے سامنے میں کیجیے کہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود سالم ہے۔ کھانے کی چیز آپ کے پاس انجیر تھی اور پینے کا سامان پانی تھا۔